اسی دیوار کے ساتھ آج سے ایک ہفتہ قبل ڈاکٹر عبدالسلام کی جو ہے یہاں پر ایک تصویر آویزاں تھی جسے اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ کے چند نوجوانوں نے دیکھ کر ہمیں بتایا اور ہم سب دوستوں نے اکٹھے ہو کر اس تصویر کو جو ہے بلیک کیا، اسے بالکل ختم کر دیا۔ آج اسی جگہ پر جو ہے مجاہد ختم نبوت حضرت علامہ مولانا شاہ احمد نورانی صاحب کی تصویر کو آویزاں کر دیا گیا ہے۔ یہ اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ کی دوستوں کی وجہ سے یہ کام جو ہے وہ یہاں پر پہنچا ہے۔ ایک ہفتہ پہلے گجرانوالہ کے کسی کالج میں مسلمان ہیروز کے درمیان عبدالسلام کی تصویر لگائی گئی تھی جو قادیانی تھا، اور اس کا تعارف آپ کو میں نے کرا دیا تھا۔ اس پہ کچھ اچھے نوجوانوں نے کالک ملک دی تھی، تو آج اسی جگہ پہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ کی تصویر لگا دی گئی ہے جہاں مسلم ہیروز کی تصاویر ہیں۔ میں تھوڑا تعارف کرا دوں کہ آپ کہیں گے پتہ نہیں کس مولوی کی تصویر لگائی ہے۔ ایکچولی یہ قائد حزب اختلاف بھی رہے تھے، ایک بار ایم این اے رہے، 3 بار سینیٹر رہے، اس کے باوجود یہ مسجد کے ساتھ جو 2 کمرے والا گھر ہوتا تھا اور لکڑی کی سیڑھیاں لگی ہوتی تھیں وہاں پر ساری زندگی رہے۔ یہ تھے شاہ احمد نورانی جو اس دور میں خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، آغا سورج کاشمیری، مفتی محمود اور ان کے ساتھ مولانا عبدالستار خان نیازی، ایسی ہستیوں نے مل کے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت یا مائنورٹی یہ جو فتنہ قرار دیا تھا، اور اس کی وجہ یہی تھا کہ مسلمانوں کی آئیڈینٹی کو ٹارگٹ کیا گیا تھا، مسلمانوں کی جو اساس تھی، مسلمانوں کا جو اصل بنیاد تھی ختم نبوت کی، اس کو ٹارگٹ کیا گیا تھا۔ اس کو کاؤنٹر کرنے میں جو اہم کردار تھا وہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ کا تھا۔ تو ہم یہی سمجھتے تھے کہ ان کا حق بنتا ہے کہ جہاں مسلم ہیروز پاکستان کو بنانے والے قائد اعظم یا علامہ اقبال یا پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کا اصل بیڑا اٹھانے والے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی تصویر لگی ہے، وہیں پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کا بیڑا اٹھانے والے شاہ احمد نورانی کی تصویر لگا ہونا بہت ضروری ہے، اور غدار وطن کی تصویر بالکل بھی ضروری نہیں۔